جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ آج ہم جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے اوپر گفتگو کریں گے، اور چونکہ ان کی ولادت باسعادت گزشتہ روز تھی، مگر ہمارا پروگرام چونکہ سیٹرڈے اور سنڈے نہیں ہوتا، تو آج ہم جو پروگرام ہے ہم نے اسی صورت سے ترتیب دیا ہے، اور ان کی پوری سیرت پہ، ان کی جو ہے وہ مقاومت کے اوپر، ان کی تمام حیات طیبہ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اس مہمان کو آج اپنے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر دعوت دی ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ جو ہے وہ جانی پہچانی آپ کی شخصیت ہے، معروف عالم دین ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب سید حسن عباس رضوی صاحب۔ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ ناظرین کو اور آپ حضرات کو جو ہے ولادت و سعادت حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر مبارکباد عرض کرتا ہوں، خصوصاً اپنے مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، کہ آپ جو ہیں کہ مولا کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کی پھوپھی کی ولادت ہے۔ عزیزان محترم، ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہے ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو کربلا کا پیغام ادھورا نہیں رہ جاتا، کربلا کا پیغام جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جناب زینب کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ آپ کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، آپ کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے، یعنی جناب زہرا خود جو ہے سیدۃ النساء العالمین ہے، امام حسین بذات خود سید الشہداء ہیں، لیکن آپ جو ہیں لقب کے حساب سے ثانی زہرا بھی کہلاتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی زندگی کو دیکھا جائے، عائلی زندگی کو دیکھا جائے اور گھر کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ ثانی زہرا ہیں، اور اگر آپ کی جہادی زندگی کو دیکھا جائے، میدان کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ شریکت الحسین ہیں۔ حضرت زینب کی یقیناً امام حسین علیہ السلام سے خاص قربت تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بھی جناب زینب کا مقام، آپ سوچیں کہ امام کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، امام کی تمام دعائیں مستجاب ہیں، امام خدا سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور تمام عالم میں جتنے مومنین ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے مجتہدین ہیں، سب جو متوسل ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ لیکن امام حسین اپنی بہن کا مقام بتانے کے لیے، میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین سے زیادہ مقام ہے، لیکن امام حسین جو ہیں وہ اپنی بہن کا مقام بنانے کے لیے جو وصیت کرتے ہیں اپنی بہن کو، وہی کہتے ہیں کہ بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا اپنی دعاؤں میں۔ تو یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ مقام عبادت میں جناب زینب کا مقام کس قدر بلند ہے، مقام اطاعت الہی میں جناب زینب کا مقام کتنا بلند ہے کہ ایک معصوم امام سید الشہداء مظلوم کربلا اپنے آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کو کہہ رہا ہے حضرت زینب سے۔ لہٰذا حضرت زینب کی جو شخصیت ہے کسی حوالے سے، چاہے آپ شیعہ کتب کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے برادران اہل سنت کی کتب اٹھا کے دیکھیں، ہر کتاب میں آپ کو جناب زینب کی بصیرت نظر آئے گی، ان کی جو ہے شجاعت نظر آئے گی، ان کے فضائل نظر آئیں گے۔ ہر شخص نے جس نے بھی آج تک جناب زینب پہ قلم اٹھایا ہے اس نے ہمیشہ تعریف کی ہے، جناب زینب کی ہر پہلو سے تعریف کی ہے۔ اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کو ایک اور بات کہتا چلوں، دیکھیے انسان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مدیر ہونا، مینجمنٹ کا، مینیجر جیسے ہم کہتے ہیں نا، کسی کمپنی کوئی مینیجر ہوتا ہے، مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ مینیج کرتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ حالات جو نارمل چل رہے ہوں تو اس میں مینیجر ہو سکتا ہے بہت اچھی پرفارمنس دے اپنی کمپنی کی، لیکن ایک مرتبہ حالات بحرانی ہو جائیں، کوئی کمپنی پہ آفت آ جائے، کوئی مشکلات آ جائے، کوئی پرابلم، مالی پرابلم آ جائے، اس میں اگر کوئی مینیجر سروائیو کر جائے تو اس کو یعنی بہترین مینیجر ہے۔ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دیکھیں سیرت کو، تو جناب زینب جو ہیں کربلا کے میدان میں ایک خاتون ہوتے ہوئے، جس کے بھائی کی شہادت ہو گئی، جس کے بیٹوں کی شہادت ہو گئی، جس کے بھتیجے کی شہادت ہو گئی، جس کو خود اسیر کر لیا گیا، جس کے بھتیجا اسیر ہے، جس کے ساتھ بھتیجیاں اسیر ہیں، یعنی ایک خاتون کہاں تک برداشت کر سکتی ہے؟ ایک بھائی کا جنازہ برداشت نہیں ہوتا ہے، جس کے جو ہے عباس جیسا بھائی شہید ہو گیا ہو، حضرت عباس کے اور دیگر 3 بھائی تھے وہ شہید ہو گئے ہو، امام حسین جیسا بھائی شہید ہو گیا ہو، حضرت علی اکبر جیسا بھتیجا شہید ہو گیا ہو، اور اونو محمد جیسے فرزند شہید ہو گئے ہو، لہٰذا اس کے بعد بھی مقاومت اتنی تھی جناب سیدہ میں، جناب زینب میں،
اور اس حالت میں آپ نے جو شام غریباں سے لے کر اور پھر مدینے تک قافلے کو لے کر آئی ہیں، کس انداز سے آپ نے تدبیر کے ساتھ، اپنے مدبرانہ انداز سے، اپنے بصیرت کے ساتھ آپ نے عمل کیا، جس سے پتہ چلتا ہے جناب زینب کی بصیرت کتنی زیادہ تھی، اور یہ حق بنتا تھا کہ امام حسین ان کو کے لیے ان سے یہ کہیں کہ بہن مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یقیناً اگر آپ دیکھیں جناب زینب کی خواتین جو ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، مرد ٹوٹ جاتے تھے ظلموں، مرد جھک جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جناب زینب دروازوں بی بی کبھی بغیر چادر کے نہ نکلی ہو۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بھی نکتہ کہ دیکھیں ایک اجنبی شہر میں کسی کو لے جایا جائے تو وہاں پہ اس کا انداز اور ہوتا ہے، اور ایک ایسے شہر میں جہاں اس کے سب جاننے والے ہوں، جہاں پہ وہ شہزادی بن کے رہی ہو، جہاں اس کے بابا نے حکومت کی ہو، جہاں اس کے بابا کی نے حکومت نہیں دارالحکومت ہو، کیپٹل ہو حکومت کا، اس کوفے میں جناب زینب کو لے جایا گیا تو انسان ویسے ہی جو ہے شکستہ ہو جاتا ہے کہ میں اس میں جو ہے ایک حاکم کی حیثیت سے رہتی تھی، یہاں میں تفسیر درس دیتی تھی، یہاں لوگ مجھ سے مسائل شریعہ پوچھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوفے کے بازار میں کھڑے ہو کر جناب زینب کا خطبہ دینا، اور اس انداز سے خطبہ دینا کہ اونٹوں کی گھنٹیاں بھی سکوت کر گئی تھیں، افراد بالکل خاموش ہو گئے تھے، بلکہ ایک نابینا وہاں کھڑا تھا جو امیر المومنین کے زمانے میں تھا، وہ اپنے برابر والے سے کہتا ہے کہ کیا قیامت برپا ہو گئی؟ اس نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا یہ علی کہاں سے آ گئے؟ جناب سیدہ نے جب مولا کائنات کے لہجے میں گفتگو کری، بالکل انداز ویسے ہی تھا، انداز ویسے تھا جیسے باپ کا انداز ہوتا ہے، تو نابینا پہچان نہیں سکا کہ آئے امیر المومنین بول رہے ہیں یا کوئی اور، تو کہتا ہے کہ کون، کیا امیر المومنین زندہ ہو گئے، دوبارہ امیر المومنین واپس آ گئے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، امیر المومنین نہیں آئے بلکہ امیر المومنین کی دختر آئی ہے۔ بہرحال وہ مصائب کی منزل ہے کہ اس سے آگے جو واقعہ ہے وہ مصائب کی طرف، آج ولادت کا دن ہے، یہاں پہ بتانے کا جو عنوان یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جناب زینب نے کس انداز سے شجاعت کے ساتھ دشمنوں کے درمیان، مخالفین کے درمیان، اور ایسے افراد کے درمیان جنہوں نے دھوکہ دیا تھا جناب زینب کو، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، وہ افراد موجود تھے۔ زیاد جیسا ظالم اور جابر جس کے سامنے بڑے بڑے قبیلے کے جو سردار تھے وہ نہیں ٹک سکے، وہ یا تو بک گئے تھے یا فرار ہو گئے تھے یا ڈر کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ اس شہر میں جا کر اسیر ہونے کے باوجود بے ردا بھی تھیں، اسیر بھی تھیں، اور اس کے باوجود اونٹ کی کوہان پہ جو بغیر کجاوے کیا تھا اس پر جناب زینب بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، اور اس پر جا کے لوگوں کو، اہل کوفہ کو مخاطب کرتی ہیں، اور دشمنان امام حسین علیہ السلام کو، جو خود آپ کی شجاعت پر بھی اور آپ کی بصیرت پہ دلیل ہے۔ بہرحال وہ خطبہ بھی موجود ہے تاریخ میں کہ جناب زینب نے کس انداز سے دیا، وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ دیا، جہاں کسی طرح کا خوف، خطر، ڈر اس قسم کا نہیں تھا، بلکہ اپنے موقف کو بالکل وضاحت کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا۔ دربار ابن زیاد میں جائیں تو وہاں پر بھی آپ نے جو ہے جھک کر بات نہیں کی ہے، وہاں پر بھی آپ نے جو ہے ابن زیاد سے بالکل اس طرح سے بات کی جیسے ابن زیاد شکست کھا گیا ہو۔ یعنی یہ جناب زینب کا کوئی مرد اس جگہ پر ہوتا تو بھی وہ قابل تحسین تھا، تو بھی وہ قابل جو ہے ستائش تھا۔ یہاں پہ حضرت زینب کا کردار کے پورے قافلے کو لے کے چل رہی ہیں۔ امامت جو ہے امام اس زمانے کے جو امام ہیں یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، وہ بیمار ہیں، اس امام کی عیادت کرنا، اس امام کی کمک کرنا، اس امام کی مدد کرنا، اس امام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ بہت بڑی شجاعت کی بات ہے کہ اتنے بڑے قافلے کو آپ لے کے گئیں۔ اور آپ دیکھیں اگر شام میں دیکھیں، شام میں یہی وہ چیزیں ہیں کہ 1400 سال ہو گئے دشمن کا گھاؤ، جو دشمن کو گھاؤ دیا ہے، جو زخم دیا ہے، وہ بھرنے میں نہیں آتا، کہ 14 سال سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کم از کم اس شخصیت کی تعلیمات کو وہ ختم نہیں کر سکتا تو ان کے جو مقبرے کو نقصان پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 3-4 سالوں سے کس قدر جو ہے وہ تکفیریت کا رخ ہے، کہ یہی وہ تمام تعلیمات ہیں، یہی وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو وہ ان سے شکست خوردہ نظر آتے ہیں، پوری دنیا سے آج بھی آتے ہیں اور دشمنی کرنے کی اپنی صحیح مضموم کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آپ نے بہت صحیح کہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے وہ زینب جو رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، جس کے سامنے بھائی کا جنازہ تھا،
جس کے ساتھ ساتھ بھائی کا سر چل رہا تھا، اس زینب کو یہ فتح نہیں کر سکے. اس زینب نے شام کو فتح کر لیا اپنی اسارت کے ساتھ. آج تو جناب زینب کا ماننے والے، آج ان پر جان دینے والے، آج تو ان کی جو جلالت و عظمت ہے بہت زیادہ یہاں ہو چکی ہے. آج تو دنیا جانتی جناب زینب. لہٰذا کوئی جناب زینب کے مقام کو، جناب زینب کے مقابلے میں جو آئے گا وہ خود نابود ہو جائے گا. دیکھیں حرم گرا دینے سے یا حرم کی توہین کرنے سے شخصیت پہ اثر نہیں پڑ جاتا ہے. لہٰذا حرم کی توہین خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، امام حسین کا حرم جو ہے تقریباً 4 دفعہ، بعض لوگ بعض جگہ لکھا ہے 8 مرتبہ امام حسین کا حرم گرایا گیا. لیکن آج جا کر دیکھ لیں آپ 2016 میں آپ جا کر دیکھیں امام حسین کے حرم کی عظمت کو دیکھ لیں، وہاں پہ زیارت کو دیکھ لیں. کیا یہ حرم گرانے سے، قبروں کو مٹا دینے سے؟ یہ تو اصل ہستیاں جب موجود تھیں، جناب زینب خود جب موجود تھیں، جناب زینب اپنے حرم سے زیادہ افضل ہیں، جب وہ موجود تھیں ان کو وہ سرنگو نہیں کر سکے تو ان کے حرم کے ذریعے وہ کیسے تشیع کو سرنگو کر سکتے ہیں، کیسے پیغام کو؟ حضرت زینب نے اصل میں کام جو کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا. تحریک جس کو عزاداری ہم کہتے ہیں، اصل میں یہ ایک تحریک ہے جناب زینب کی. اور ایک بصیرت تھی، انہوں نے ایک ایسا سسٹم ایجاد کر دیا کہ تا قیامت کو امام حسین کی قربانی کو بھول ہی نہیں سکتا، بھول ہی نہیں سکتا. یہ عزاداری جب تک باقی ہے، جناب زینب کی یہ تحریک باقی رہے گی. اور جب تک یہ تحریک باقی ہے اس وقت تک کوئی ذکر جناب زینب کو اور نہ ان کے بھائی کے ذکر کو مٹا سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پورا بیمہ کر دیا، مکمل کر دیا اس کی، یعنی قیامت تک کے لیے. بلکہ جب تک امام زمانہ ارواحنا الفدا تشریف نہیں لاتے اور خون حسین کا انتقام نہیں ہوتا، جناب زینب سلام اللہ کی اس بلند و بالا شخصیت نے اس عزاداری کے ذریعے سے، اس عزاداری کو اجرا کرنے کے ذریعے سے اس تحریک کو جو ہے وہ مکمل محفوظ کر دیا. بالکل. بلکہ میں ایک تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت زینب کو بعض وقت جلا وطن بھی کیا گیا، بعض تواریخ میں آیا ہے. تو جناب زینب کو جلا وطن کرنے کی جو وجوہات تھی ان میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ وہاں پہ امام حسین کا ذکر کرتی تھی، آپ وہاں پہ مجالس برپا کرتی تھی، آپ وہاں پہ مصائب پڑھتی تھی اپنے بھائی کے. لیکن اس سے کیا ہوا؟ الٹا اثر پڑا. وہ ایک شہر میں جا کرتی تھی، جب ان کو دوسرے شہر بھیجا جاتا تھا تو وہاں پہ ہی کام کرتی تھی. پھر ان کو تیسرے شہر بھیجا جاتا وہاں پہ ہی کام کرتی تھی. تو آہستہ آہستہ حضرت زینب نے اپنی ہی زندگی میں عزاداری سے شہداء کو کئی شہروں میں برپا کر دیا تھا. اور آج آپ الحمدللہ دیکھیں دنیا کا کوئی مین سٹی نہیں ہے، اس وقت کوئی مین سٹی نہیں ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہ ہوتی. تمام مسلمان ممالک کے تو چھوٹے بڑے سٹیز بھی ہوتی ہے، لیکن دنیا کے تمام، چاہے وہ غیر اسلامی ممالک ہوں، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو یا ایتھسٹ ملک ہوں، لیکن ہر ملک کے اندر نہیں، ہر ملک کے بڑے سٹیز میں آج بھی جناب زینب کی قائم کردہ عزاداری ہوتی ہے. یہ ایک واضح شکست ہے یزید اور یزیدیت کو، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ اپنا گمان کرتے ہیں کہ ایسا کر سکیں گے. یقیناً جناب زینب کے جو آج مدد کر رہے ہیں، ان کے حرم کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا ہیں کہ خداوند متعال ان مجاہدین کی حفاظت کرے کہ جو آج حضرت عباس کے کردار کو ادا کر رہے ہیں، جو آج حضرت علی اکبر کے کردار کو ادا کر رہے ہیں. کہ اگر آج حضرت عباس ہوتے، حضرت علی اکبر ہوتے تو وہ اپنی پھوپھی پر جان قربان کر دیتے، وہ اپنی بہن پہ جان قربان کرتے. آج یہ شہداء، یہ آج مجاہدین جو وہاں پر کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے خداوند متعال ان کو کامیابی کر دے اور ان کو کامیاب و کامران کرے. یقیناً جو باطل ہے وہ ہمیشہ مٹنے والا ہے. جاہلق زہق الباطل ان باطل کان زہوقا. باطل ہمیشہ مٹنے والا ہے. حق کو کبھی دبایا ضرور جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا. حق جو ہے کبھی ہو سکتا ہے ظلم کے ذریعے کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ جو ہے حقانیت کو دبا دیا جائے، لیکن چند سال گزرنے پہ دوبارہ صدام کے ایکسپیرینس دنیا کے سامنے، بالکل ان کے سامنے، اس نے 10 سال عزاداری کو بند رکھا، لیکن 10 سال کے بعد جب عزاداری کھلتی ہے کربلا میں اس سے زیادہ عظمت کے ساتھ ہو رہی ہے، اس سے زیادہ تعداد کے ساتھ، کیفیت میں بھی اور کمیت میں بھی، کوالٹی میں بھی اور کوانٹیٹی میں بھی، ہر لحاظ سے عزاداری جو اس سے کئی زیادہ عظمت کے ساتھ ہے کہ جو صدام کے ظلم سے پہلے نہیں تھی. یعنی آثار مٹ گئے، ظالم کے آثار مٹ گئے. یعنی اس طرح سے دوبارہ سے احیا ہوا کہ اب کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بالکل بند کیا گیا تھا. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جب ظالم جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ظلم بھی اور فتنہ بھی سب دفع ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. آج کل یقیناً مشکلات ہیں، شام میں سیدھے مشکلات ہیں، لیکن ہمیں اس پہ یقین بھی رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے ان مجاہدین کے لیے. یقین ہمارا یہی ہے کہ وہ اس کو مٹا نہیں سکتے، وہ جناب زینب کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے. ان کی شخصیت کو بالکل جس طرح سے جناب زینب نے
ایک تحریک چلا دی، تا قیامت تحریک چلتی رہے گی، اس کو ہم عزاداری سید الشہداء کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت قلیل وقت کے اندر آپ نے بہت جامع اور مدلل گفتگو فرمائی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے اوپر، ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کے اوپر، کیونکہ ان کے تو جس پہلو کے اوپر آپ گفتگو کریں تو اس کے لیے یہ ٹائم تو بالکل ناکافی ہے، مطلب پروگرام کیے جائیں، 14 سال سے گفتگو ہو رہی ہے، مگر جو ہے وہ اس کے اندر سے ایسے درخشاں پہلو سامنے آتے ہیں کہ انسان فرط حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب حجت الاسلام سید حسن رضا رضوی صاحب کو لندن سے، آپ نے گفتگو فرمائی جناب زینب سلام اللہ کے حوالے سے۔ اس کے اوپر ابھی اور مزید جو ہے وہ ہم لائیو کالز کھول دیں گے، آپ کی قیمتی آراء بھی ہمیں درکار ہیں، وہ بھی سلسلہ جاری سے رہے گا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں کی زینت بنے، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا۔ میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا، اور یہ تھوڑی سی خدمت میں کر سکا، چند لہجے کے لیے صحیح جناب زینب کی خدمت کر سکا۔ خداوند متعال اس خدمت کو ہمارے لیے ہماری قبر میں شفاعت کا ذریعہ، الہی آمین، الہی آمین، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، جزاک اللہ، التماس دعا۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب حجت الاسلام سید حسن عباس رضوی صاحب کو لندن ٹوٹن سے۔ آپ نے ان پہلوؤں کے اوپر جو کہ اس وقت بہت ضروری ہیں پورے شرق و غرب کے لیے، آپ دیکھتے ہیں کہ تمام طرف سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر سلام ہے ان مجاہدین کے اوپر، ان جو ہے وہ ان اصل میں ان کی ماؤں کے اوپر سلام ہے جنہوں نے ایسے فرزند تربیت کیے جو کہ اپنی جوانی کے ایام کو نہیں دیکھتے اور آ کر جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے اور اس وقت معاملہ جو ہے وہ بہت گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام پوری دنیا سے اب اس وقت جو ہے وہاں فوجیں جمع ہو رہی ہیں، مگر انشاءاللہ فتح و نصرت جو ہے وہ حق کی ہوگی، کیونکہ حق جب آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے اور اپنے تمام آثار کے ساتھ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو، اور ہم نے اس وقت دیکھا، جیسے قبلہ نے کہا کہ جس وقت آپ کو اسیر کیا گیا، آپ کو رسیوں سے جکڑا گیا، اس وقت وہ آپ کو سرنگوں نہ کر سکے، اس وقت جو ہے وہ آپ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو دربار میں خطبے دیے، اس سے جو بیداری پیدا ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے عزاداری کی تحریک کا اجرا کیا، اس کو احیا کیا، اور خود جو ہے وہ کئی شہروں میں جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو جو جاری و ساری کیا۔ اور اب اس وقت الحمدللہ پوری دنیا کے کونے کونے میں، ہر چھوٹے بڑے شہر، قصبے، دیہاتوں میں کوئی جگہ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا نہ کی جا رہی ہو اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر مبارک نہ ہوتا ہو۔ یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی شریقۃ الحسین ہے کہ اگر اس کے اوپر کہا گیا کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا میں ختم ہو جاتی، گر زینب نبود کربلا میمان، گر زینب نبود۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت شور آفاق شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس نے ایک مرتبہ مکمل اسلام کا بیمہ کر دیا، اسلام کو بچا لیا۔ امام حسین السلام نے قربانی دی تھی دین کو بچانے کے لیے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دین کو بھی بچا لیا، ان قربانیوں کو بھی بچا لیا قیامت تک کے لیے اس سلسلے کا احیا کر کے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو زندگی کے سیاسی پہلو ہیں، جو کہ مقاومت ہے اور جو ان کے ارشادات ہیں، جو کمالات ہیں، جو اس کے اندر بصیرت ہے، جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو خطابت ہے، اس کے اندر وہ گوہر موجود ہیں۔ اگر اس میں سے ہم ایک لائن کو بھی لیں، آپ یقین کریں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس کے اوپر بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گی، اس کے اندر اتنے پہلو نکلتے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ جو ہے وہ دربار میں باقاعدہ یزید سے کہتی ہیں کہ تو مٹ جائے گا، تو جو سمجھ رہا ہے کہ تیرا یہ معاملہ جو ہے تو ہم پر فتح حاصل کرتا ہے، تو ہم کو رسیوں میں جکڑ کے لایا ہے، خدا کی قسم تو دیکھے گا کہ یہ اس چیز کا اعلان ہوگا، تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اگر ہم اسے ایک لائن کو لے لیں اور دیکھیں اور اس وقت بیٹھ کے 2016 میں اس کی تاثیر کو دیکھیں تو ہمیں اس زمانے کے لحاظ سے آج یہ بخوبی اور اندازہ ہوگا، اس زمانے میں نشریات کا کچھ تصور نہیں تھا۔ آج اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ پوری دنیا بھر سے ان نشریاتی اداروں کے ساتھ کسی بھی پہلو سے ہو، چاہے وہ خبر کی صورت میں دشمن کا میڈیا دے رہا ہو یا دوست میڈیا جو ہے وہ دے رہا ہو، ان کے مطیع و فرما بردار لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر بات کر رہے ہوں، مگر تمام طرف سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام نشر ہو رہا ہے۔ یہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی دربار یزید میں جیت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، تو ان قریب مٹ جائے گا اور صف ہستی سے
جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور یزید داخل دشنام ہوا اور قیامت تک کے لیے گالی بن گیا۔ آج بھی کوئی خوشی خوشی اپنے فرزند کا نام یزید نہیں رکھتا۔ یہ فتح تھی، سیاسی فتح تھی، اس کے اندر سیاسی پہلو بھی تھے۔ آپ کی شجاعت، آپ کے صبر، آپ کا حلم، آپ کے خطبات، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جتنا جو ہے وہ اس کے اوپر سلام نہ پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ ناظرین ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو ناظرین آپ کی کالز بھی کھولیں گے۔ آپ کی قیمتی آرا کا ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ اس کا جو ہے وہ انتظار رہتا ہے، کیونکہ جو بھی ہم ٹاپک لے کر آتے ہیں، جس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، اس کے اوپر جو نکات ہمارے معزز مہمانوں کی طرف سے اجرا کیے جاتے ہیں، وہ دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر پھر سیل حاصل گفتگو جو ہے وہ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا آپ نے جس کو کنسیو کیا، اس کے اوپر آپ کے کیا خیالات ہیں، کیونکہ جتنے مائنڈ مختلف ہوں گے اتنی مختلف جہتوں کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکے گی۔ تو اس وقت ہم چلیں گے ایک بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے فوراً جو ہے وہ ٹیلی فونز کالز آپ کی کھول دیں گے اور آپ کی شرکت کے ہم متمنی رہیں گے۔ چلتے ایک بریک پہ۔